اور بھائی جو مول میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو مول جوانی کی عبادت کا بڑھاپے کی عبادت تو پہنچ ہی نہیں سکتی اس کو، جدو رہا ہی کھ نہیں تو پھر تسبیح پھاڑ لینی تو پھر مزہ دینا نہ آیا کوئی گل دا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی قبول کرے گا۔ لیکن حضرت جی مزہ تب ہے جوانی ہو، جوش ہو، چوبن ہو، پھر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول سے لو لگائے، پھر مول ڈلتا ہے حضرت جی، پھر مول۔ وہ پنجابی میں کسی نے کہا تھا نا، وہ کو بابے ہوری سن تے وہ دانے چبدے ہوں سن، آپ کو پتا وہ پٹھان وہ چھلی بھونتے ہیں ریت میں، وہ ذرا سخت ہوتی ہے، ہر بندے کا کام نہیں اس کو کھا جانا حضرت، اس کے لیے ذرا دانت مضبوط چاہیے حضرت۔ وہ بابے ہوری دانے چبدے ہوں سن، ٹھیک ہے، وقت گزر گیا، منہ میں دانت ہی کوئی نہیں رہا، وہ کسی نے لیا کے نا بابے ہوراں دانے دیتے، بابا جی دانے چب لو، نہیں پتر اسی چھڑ چھڑے نے، کہندا بابا جی این تے نہ کوئی چھڑ چھڑے نے، انج کو منہ چ دند ہی نہیں رہے ہے، جس کھیتی دا ککھ نہیں رہا، نہ سکا نہ رہا، پھر جا کے حضرت جی مسلح پڑھ لینا، لیکن وہ کریم ہے، وہ پھر بھی معاف کرے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا کی قسم اپنی زندگیاں ضائع نہ کرو، جوانی میں لو لگاؤ اپنے رب اور رب کے رسول علیہ سے، جوانی میں تسبیح پکڑو، جوانی میں مصلے سے یاری لگاؤ، جوانی میں قرآن کریم کھولو، پھر دیکھو حضرت جی ہوتا کیا ہے حضرت، دیکھو ہاں میں کہہ نہ جوان اپنی زندگی ضائع نہ کرو حضرت جی، حقیقت میں کہہ رہا ہوں، یہ بڑا اوکھا معاملہ ہے، اور میں کہتا ہوں بھائی اس سرزمین پہ تو صوفیہ نے کرم ہی بڑا کر دیا، ہمیں قرآن و حدیث کا مفہوم ہماری زبان میں بڑا سادہ سادہ کر کے بتا دیا۔ بولے شاہ بولے تو کیا لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھوا، ہیں جی میں بٹاں، میں جٹاں، میں رائیاں، میں پی ٹی آئی دا، میں نون لیگ دا، ہیں میں ایم ایس سی فزکس کی دی ہے، میں یہ پڑھیا دا، انہوں کہنا جاؤے پر کول رکھ سارا کچھ، سانو صرف ایک گل دا جواب دے محبوب دا ہے کہ نہیں ہے، باقی سانو نہ سنا، تو پی ٹی آئی دا ہی ہے، تو نون لیگ دا ہی ہے، تو بٹ ہی ہے، تو جٹ ہی ہے، تو گجر ہی ہے، تو رائی ہے، سانو نہ گلاں سنا کوئی، صرف ہے دس ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، دس کی کہنا سہنا، کوئی اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ ہاں جے کسے نو اپنی جیولری دا وہم ہے، کسے نو اپنے سونے دا وہم ہے، کسے نو اپنے گھر دا وہم ہے، کوئی ایسا سمجھدا کہ شاید میرے کو کپڑے بڑے برانڈ دے نے، ہیں جی میرا موبائل بڑا قیمتی ہے، سب ایتھے رہ جانا جی، ککھ نہیں رہ جانا ہے۔ خواجہ غلام فرید نے تو کمال کر دیا، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، وہ دیکھتے نہیں آپ اکثر سڑک پہ بندہ ٹریول کر رہا ہو تو کئی جگہ وہ آتے ہیں جنہوں نے وہ سڑکوں کے راستے میں ہی وہ کانوں سے گھر بنائے ہوتے ہیں، وہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، ہیں کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، اور کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، ہاں یہ سب مسافر ہیں بھائی ادھر۔ اگر کوئی میری بات کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دے، نہیں ہے مولویاں دیاں گلاں، مولویاں نوں اور کام ہی کوئی، تو کیا بات ٹل جائے گی؟ ہیں بات تو پھر وہیں رہے گی حضرت، بات یہ تیرے کہنے سے ریجیکٹ نہیں ہوگی، نہیں مولویاں دیاں گلاں نے، مولویاں نوں کام ہی اور کوئی نہیں، یہ اس طرح کہنے سے حقیقت نہیں بدلنی، کوئی حقیقت وہاں ہی رہنی۔ غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، اور یہ مایوسی نہیں ہے، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو۔ آپ کہیں گے یار مولوی تو ڈراؤن ڈیا، اور ڈرنا کا دے دوں بھائی، جڑا کام ہونا ہے وہ تو کیوں ڈرنا حضرت، جو کام ہونا ہے اس سے کائے کو ڈرنا حضرت، ہونا ہے بھائی ایک دن ہونا ہے، ہاں بس اتنا کرو کہ تیاری رکھو، ڈرنا کائے کو ہو گیا حضرت، ہاں بس حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، نماز کی پابندی کرو، ہیں جی اگر مرد ہو تو داڑھی رکھو، اگر بیوی ہو تو پردہ کرو، دوپٹہ نہ چھوڑو، ڈرنا کائے کو حضرت، ہوا موت سے ڈرے تو وہ نا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لو نہیں لگائی، جس نے لو لگائی اس نے کائے کو ڈرنا حضرت، اس کے لیے تو موت تحفہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے، او بھائی یہ نہیں ہمارا گھر کوئی بھی، یہ تو اسٹے ہے بھائی، دیکھنا میرا گھر سیالکوٹ ہے، میں آپ کے یہاں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے 3 تقریریں رات کو کرنی ہیں، تو جب میں ہوں لاہور دل لا لاں تو میری بے وقوفی ہے نا، میں نہیں یہاں دل لگا سکتا، میرا عارضی سا اسٹے ہے، میرا گھر لاہور ہے، میرے بچے لاہور سیالکوٹ ہیں، میری بیوی سیالکوٹ ہے بھائی، میرا سارا کچھ سیالکوٹ ہے، ہمارا یہاں نہیں ہے،
ہاں ہمارا بھی سارا کچھ جنت میں ہے حضرت. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. وہ آخرت خیر والی بھی ہے تو ہمیشہ رہن والی بھی ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. یعنی ہم نے رہنا دیکھو نا ہر ایک نے اپنے رنگ میں اس کو پھر پیر وارث شاہ بولے حضرت آپ فرماتے ہیں آج نچ دے نہ سسیے مور باغی. جناب ہم رات کو جو ہے نا بندو خان گئے, ہم نے وہاں یہ کھایا, پھر جناب ہم ایم عالم روڈ گئے, ہم نے وہاں پہ شاپنگ کی, پھر ہم بھئی یہی ہے نا ہمارے پاس اور کیا ہے. کدی میں بھی کسی نے کیا ہے کھلو کہ جناب آج میں نے 1000 بار حضور کی ذات پہ درود بھیجا ہے کہیں. آج میں نے جناب 2.5 پارے قرآن کریم کی تلاوت کر لی, آج جناب میں نے اسراق بھی پڑھی, آج میں نے چاشت بھی پڑھی, آج میں نے اوابین بھی پڑھی, آج میں نے اتنی 1000 بار اللہ کو یاد کیا. نہیں یہ تو ہمارے کاغذوں میں ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے کاغذوں میں تو یہی ہے بس حضرت. میں وہاں گیا, میں نے جناب میں وہاں گئی, میں نے پھر جوتی خریدی, پھر میں نے جولری خریدی, پھر ہم پیزا ہٹ پہ گئے, ہم نے جا کے وہاں پیزا کھایا. یہی ہے ہماری زندگی میں, اور کیا ہے یار, کیا ہے ہماری زندگی میں, ہے اور کچھ اس کے علاوہ ہے ہماری زندگی میں اس کے علاوہ. اس لیے پھر پیر وارث شاہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں. آج نچ دے نے سسیے مور باغی نالے بجن رباب تمبور اڑیے اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیاں ایک دن تنا بڑیے. ہاں کڑک کر کے حضرت ٹوٹنا ہے سارا کچھ, اور اسرائیل نے آ کے اس خواب سے جگانا ہے ہمیں. پھر ہم نے او میرا گھر میرے بچے ختم بھائی ختم, سب ختم. چل میاں اگے لگ, چل جا کے جواب دے. ہاں اور میں تو کہتا ہوں بھائی رہتے انسان کو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. ہم چل کی سمت نکل پڑے ہیں. اپنے چھوٹے سے معاملات تو ہمیں یاد ہیں حضرت. بھائی میں بھی گھر والا ہوں, میں بھی بیوی بچوں والا ہوں, میں کوئی طنز نہیں کر رہا, میں تربیت کر رہا ہوں. ہیں جی ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ جناب اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا. بھائی میں بھی تو بازار جانا ہی ہے نا بوڑھی کو لے کے. میں آپ کو بھائی میں کوئی یہاں کو آپ کو لطیف ہے نہیں, میں تو تربیت کرنے آیا ہوں کہ یہ حضرت انسان اتنا سیانا ہے. ہماری بیویوں کو پتہ ہے کہ یہ جوتی ساتھ میچ نہیں کر رہی, یہ جیولری ساتھ میچ نہیں کر رہی. اتنے ہم سیانے ہیں. ہم بندوں کو بھی پتہ ہے کہ جناب اگر نیچے سوٹ اس رنگ کا ہے تو اوپر ویسٹ کوٹ کس رنگ کی ہونی چاہیے, ہیں جی. لیکن پتہ نہیں حضرت ہمیں یہ کیوں بھول گیا حضرت. میری جو سیالکوٹ میں مسجد ہے نا, جس کا میں یہ آج جو مسکین خطیب ہے, سیالکوٹ کی امیر ترین مسجد ہے, ساتھ بالکل فیکٹری ایریا ہے, ٹھیک ہے جی, اور سیالکوٹ کی دوسری بڑی مسجد ہے. اور ہماری صرف مسجد کے ہال میں, پوری مسجد کی میں بات نہیں کر رہا, صرف مسجد کے ہال میں نماز سے 16 ٹن چلر چلتا ہے حضرت. اب 16 ٹن چلر چل رہا ہو تو ہال کتنا ٹھنڈا ہوگا حضرت ہیں. لیکن میں کیا دیکھتا ہوں حضرت, میں نماز پڑھا رہا ہوں, 16 ٹن چلر چل رہا ہے جناب. ایک پچھو نمازی آئے گا پکھا, ٹھیک ہے جی, اللہ سردی لگ رہی ہوتی ہے, دوسرا پکھا, تیسرا پکھا, چوتھا پکھا, پنجواں پکھا. نماز ختم کرنے تک حضرت جی حال کے سارے پنکھے آن ہو چکے ہوتے ہیں. تو میں حضرت کتنی دیر بیٹھا تنہائی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ جتنا حضرت یہ تقریباً اتنا ہمارا حال ہوگا, ٹھیک ہے جی, اتنا تقریباً ہمارا, میرے خیال سے تھوڑا زیادہ یا تھوڑا کم, اتنا ہمارا حال ہوگا. تو میں حضرت جی اپنے مصلے پہ بیٹھا کتنی دیر سوچتا رہتا ہوں, وہ بندیا وہ 16 ٹن چلر چل رہا اور پھر بھی تجھے اتنی گرمی لگتی ہے کہ تو نے پنکھا آن کرنا ہے. وہ بندے اس قبر میں تیرا کیا بنے گا جہاں چلر تو دور کی بات, ایک پنکھی بھی نہیں ہوگی. کیا بنے گا تیرا اس قبر میں؟ تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری حضرت؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی, اتنا ہمیں پتہ ہے یہ جیولری میچ نہیں کر. قبر کو کیوں بھول گئے ہم حضرت, کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں, تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا, اس میں ہمیں پھینک دیں گے, پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی, یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے حضرت, پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے حضرت, ہیں جی, اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا. میں بات غلط تو نہیں کر رہا, 10 منٹ بھی کو کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے, کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر وچ, چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے, اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں, ہیں اس کا دل لگ جائے قبر. نہیں حضرت, نسندی کرنی ہے سارے ہیں. میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں
आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तूने क्या तैयारी की है उस कब्र के लिए? की है कोई तैयारी? हजरत क्या हमने तैयारी की? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। वो कब्र को क्यों भूल गए हम? हजरत क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई फिर क्या करना है वहां जाके? वो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें छुप फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैपें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे, फिर उसके ऊपर ये मनो मट्टी फेंक देंगे हैं जी, और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे कि नहीं भाई जरा दिल लग जाए कब्र में, चलो कुत्ते खलो के कुरान ही पढ़िए, ऊपर खड़े होकर हुजूर की नात ही पढ़ दें, हैं इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे हैं। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो भाई फिर ये क्यों भूल गए? हाँ यार, अज नचदे ने ससिए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एना खाम ख्याल दियां खैमियां टुट जानियां एक दिन तनाव बड़िए। हाँ, आज वक्त है, आज अपने अल्लाह को राज़ी करो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ भाई, वक्त नहीं है किसी को कहने, मार खानी है किसी को कह के। हम बहुत दूर निकल गए हैं, हम बहुत दूर निकल गए। इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा यार। हम सड़कों पे भी निकल भी सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, हैं पता नहीं हो क्या गया है। इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अम्मा जान। अब हजरत जी बेटे और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है ना, अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर पे, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं लेती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा ली है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैंने एक दो दफा एक दो और माइया को गुस्सा कर दी है ना, हूं पुत्र तेरे को पर्दा करना है, अल्लाह लेना चाहिए दुपट्टा। लेकिन कुर्बान जाऊं जरा हजरत इधर भी सुनिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा हो। हजरत जी बाल से बड़ी दूर रह गया, मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ? मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं खुद बहनों वाला हूँ, अब मैं क्या हो रहा है? हाँ हजरत जी खुदा दा वास्ता दुपट्टे ना छो, चादर ना छो यार, नहीं जे रहना है जाना जी इतों। क्या है? फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा। और आज क्या हो गया यार, हम गैरों की नकल में कहां तक चले गए हैं? वो नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे नहीं? इसलिए मेहनत करो, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हाँ लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी हैं, हर बंदा ही गुस्से च हसना तो ही भूल ही गए हैं। आज जितना काम होएगा वो हस लेना, उन्हें नहीं हसना किसी का नहीं। मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। हैं जरा देखो, क्योंकि मुझे हजरत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदुना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला हैं जी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊं, लेकिन फिर वक्त आया कि हजरत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है।
वो कहा करते थे अबू बकर सारा को जी लिल्ला गारे 100 दिए एक रात दे दे हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई भी। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गया। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हमारा इधर क्या मिजाज है, जूनू पैसे आने ने असी यार छड़ छड़ने गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो दे के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, अर्ज करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताडे कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ अनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अर्ज की हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं। आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ गए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई भी। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने में, तू कितने दिन खा लेने हैं, अनकरीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत बता रहा हूं, हाँ इसको बांट के खा, सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन है। फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन है व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा है जी। कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी ਲਈ कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसने नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं जी, अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेजार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा हैं जी। को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान में हैं, रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ठीक है जी। वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे,
وہی آج ذرا جا کے مائی کا دھیان کر لیں. جناب فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. میں نے کہا لے بھائی آج موقع ہی. اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, میں خدمت کروں گا. اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ مائی آج ہی کہہ دے لے بھی خدمت تو ہی کی ہے. ابو بکر نے کیا کی ہے, خدمت تو تو نہیں کی ہے آج. آپ فرماتے میں نے اس کو کہا تو نے نہیں جانا کوئی, میں جاؤں گا. آپ فرماتے گیا, میں نے جا کے نا مٹھا سا سلام دیا تاکہ اس کو ابھی نہ پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آیا آج کو ہو رہا ہے. فرماتے جا کے میں نے صفائی کی, جھاڑو دیا. ٹھیک ہے جی. تو تازہ پانی بھر کے لایا ہیں جی. تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے کام کیے, سالن پکایا, آٹا گوندا, روٹی بنائی. بنا کے نا میں نے اماں کو بٹھایا اور سالن میں ڈپ کر کے نا روٹی کا نوالا. آپ فرماتے جب اماں کے منہ کو لگایا تو اماں آگے سے کہتی ہے آج ابو بکر نہیں آیا. آج ابو بکر نہیں آیا. بڑے جلال تھا حضرت کے مزاج. آپ فرماتے میں نے کہا اماں تینوں تو لبدا ہے, وہ تجھے تو نظر آتا ہے, تو جھوٹ بولتی ہے کہ تو اندھی ہے. اس نے کہا آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. آپ فرماتے میں نے کہا نظر نہیں آتا تو پھر تجھے کس طرح پتا چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا. آپ فرماتے اس نے منہ کھول کے دکھایا تو منہ میں دانت بھی کوئی نہیں تھا. وہ کہتی جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں, پھر میرے منہ میں ڈالتے ہیں. آج جب سخت نوالا میرے منہ کو لگا میں سمجھ گئی ابو بکر نہیں آیا. وہ کدھر ہے یہ والا اسلام؟ اللہ اللہ زندہ زندہ کدھر یہ والا اسلام کدھر ہے یار؟ یہ والا اسلام کدھر ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ممکن اینے لگتا ہے یہ لڑنا ہے اور ایک دوجے نے. جناب پرجائی نے بھی سوٹا مونڈے تے رکھیا ہے تے ننان نے بھی گنڈاسا پھڑ لیا ہے جی. سس نے بھی توپ کٹ لی دی ہے جناب نوح نے بھی بندوق پھڑی دی ہے. کار کا دے نے میدان جنگ بنے دے, سکون ہے ہی کہیں نہیں ہے. وجہ کیا؟ دین سے دوری ہے. صرف آپ دین پڑھیں, آپ دین سیکھیں. دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کر دو. میں اکثر میں پوچھتا ہوں مجموعوں میں جا کے نا, میں کہتا ہوں او بھائی جی کو سس بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہے, جی کو نوح بیٹھی ہے تو مودے نال ہی مخاطب ہے, جی کو ننان بیٹھی ہے مودے نال ہی مخاطب ہے, جی کو پرجائی بیٹھی ہے مودے نال بھی مخاطب ہے. او بھائی کیا کر دیا ہوگا کسی نے؟ ایویں بس چھوٹے موٹے جملوں کی تکرار ہوتی ہے جو پتہ نہیں ہم کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے. میں بڑے ادب سے اللہ میں یہ بات سناتا نہیں, لیکن سناتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں احساس پیدا ہو, ہم نے معاف کرنا ہے. کیا کیا ہوگا کسی ساس نے کسی بہو کے ساتھ, یا کسی بہو نے کسی ساس کے ساتھ ہیں جی. قربان جاؤں, کائنات کا سب سے خوبصورت وجود ہے. واجمل منک لم تر قط عینی واحسن منک لم تلد النساء. ہیں ٹھیک ہے جی, ہیں کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا ہے جی. لیکن کیا ہے لکھا ہے آقا کریم علیہ السلام سے نیرم میں نماز پڑھ رہے ہیں, کسی نے اونٹ ذبح کیا ہے, کافروں کی نظر پہلے اجری پہ پڑی پھر حضور پہ پڑی, آپس میں باتیں کر رہے ہیں کون ہے جو یہ اجری اٹھا کے حضور نبی علیہ السلام کے جسم مبارک پہ رکھ, حضور سجدے میں گئے وہ اجری اٹھا کے حضور کے جسم مبارک پہ رکھ دی گئی. حضرت فاطمہ آئی ہیں ساتھ روئی اور ساتھ وہ اجری حضور کے جسم مبارک سے اتاری ہیں. حضور کے چچا کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا, اتنا ستایا گیا کہ حضور نے شہر مکہ چھوڑ دیا. حضرت کیا نہیں ہوا حضرت, ہیں اب علماء بیٹھے ہیں, کیا نہیں ہوا حضرت. لیکن کیا ہے آج حضور فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوں گے, آج کافر ڈرے ہوئے ہیں, آج کانپ رہے ہیں, آج پتہ نہیں محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. ہیں جی بات حضور نبی علیہ السلام تک آئی تو مسکرا کے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم, آج کسی نے کوئی پوچھے نہیں حضرت. وہ یار کیا ہو گیا ہمیں یار, کیا کر کیا رہے ہیں ہم حضرت, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ جہاں جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں, محبتیں کہاں چلی گئی یار. جدھر جاؤ نفرتیں ہی نفرت, جس مجلس میں بیٹھ جاؤ نفرتیں ہی نفرتیں, محبتیں کہاں چاہو. ہم ان کے ماننے والے ہیں حضرت. فرمایا حضرت واشی رضی اللہ تعالی حضرت بیٹھی ہیں ماشاءاللہ, اس نے صرف حضرت میر حمزہ کو شہید نہیں کیا, اس نے کیا کیا حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا. ہیں جی
मुसला किया, चेहरा मुबारक बिगड़ा, इतना इतना उसने हुजूर के जिस्म मुबारक को बिगाड़ा था। मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शनाख्त नहीं हो रही थी। हुजूर की फुफो जान ने आके चीची उंगली से पहचाना था कि ये हजरत मीर हमजा का जिस्म मुबारक। हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत मीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, फिर फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आई, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए थे, अपने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया। ये सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूका कटी दी ने। ओ खुदा दा वास्ता, मुख्तसर सी जिंदगी है, वास खेल के गुजारो इसको। और मैं यहां ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।